الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر سامعین، گزشتہ دنوں فیس بک پر منہاج یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جناب علی وقار قادری صاحب کا ایک کلپ سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں موصوف داڑھی کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، اپنا موقف اور نظریہ بھی ذکر کرتے ہیں، جمہور امت کا موقف اور مسلک بھی ذکر کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اپنے موقف اور مسلک کی بات تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں داڑھی کو سنت مؤکدہ سمجھتا ہوں۔ اگر اتنی بات وہ کر دیتے کہ صرف اپنا ہی موقف اور مسلک بیان کرتے تو شاید جواب دینے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے موقف اور مسلک کے ساتھ ساتھ جمہور امت کے موقف کو غلط قرار دیا، تو ضرورت پیش آئی کہ اس کا جواب پیش کر دیا جائے کہ علی وقار صاحب کے دلائل میں کتنی صداقت اور کتنی حقیقت ہے۔ اگر ہم موصوف کی گفتگو کو سامنے رکھیں تو انہوں نے داڑھی کے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر دو اعتبار سے گفتگو کی ہے، ایک ٹیکنیکل حوالے سے، فقہی حوالے سے، اور دوسری معاشرتی حوالے سے۔ ٹیکنیکلی اسپیکٹ کے اعتبار سے انہوں نے جو گفتگو کی اس کا حاصل یہ تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم جتنے بھی احکامات کو فرض یا واجب کہتے ہیں اور مانتے ہیں تو فقہ حنفی اور دیگر جو 3 فقہ ہیں ان میں فرض اور واجب کے لیے جو دلیل ریکوائرڈ اور مطلوب ہے کہ جس سے فرض یا واجب حکم ثابت کیا جا سکتا ہے، وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ واجب کی اصطلاح فقہ حنفی میں ملتی ہے، دیگر جو فقہ ہیں، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی،
ان میں فرض کے بعد سنت کا مقام ہے، وہ کسی بھی حکم کو یا فرض میں لاتے ہیں یا اس کے بعد سنت میں لاتے ہیں، درمیان میں واجب کی کیٹیگری ان کے ہاں نہیں۔ البتہ فقہ حنفی میں فرض اور سنت کے درمیان واجب کی کیٹیگری بھی ہے، چنانچہ بعض احکام فرض کے زمرے میں، بعض احکام واجب کے زمرے میں، اور پھر سنت، مستحب، اباحت وغیرہ۔ تو موصوف کا کہنا یہ تھا کہ فرض اور واجب دونوں کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ دلیل درکار ہے اور مطلوب ہے۔ اگر ہم فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں حنفی مسلک میں، تو ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ فرض ایک الگ حکم ہے اور واجب ایک الگ حکم ہے۔ دونوں کے ثبوت کے لیے جو دلیل ریکوائرڈ اور مطلوب ہے وہ بھی الگ الگ نوعیت اور حیثیت کی ہے، اور دونوں کا جو حکم ہے وہ بھی الگ الگ نوعیت اور حیثیت کا ہے۔ مثال کے طور پہ بالکل ابتدائی کتابیں آپ اگر دیکھیں، نور الایضاح دیکھ لیں، مراقب الفلاح دیکھ لیں، ان کے اوپر لکھا ہوا حاشیہ تختاوی دیکھ لیں، قاموس الفقہ دیکھ لیں، الفقہ الاسلامی دیکھ لیں، وہاں واضح طور پہ فرض کی الگ تعریف کی گئی، واجب کی الگ تعریف کی گئی۔ فرض کے لیے الگ دلیل مانگی گئی، الگ نوعیت کی، حیثیت کی، مرتبے اور مقام کی، اور واجب کے لیے الگ نوعیت اور حیثیت کی دلیل مانگی گئی۔ دونوں کے لیے ایک ہی سطح کی، ایک ہی درجے کی دلیل نہیں مانگی گئی، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، فرض الگ ہے، واجب الگ ہے۔ چنانچہ آپ حکم دیکھ لیں، فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ واجب کی جو دلیل ہے وہ فرض سے کم درجے کی ہے، تب ہی تو واجب کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا، جبکہ فرض کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایک حوالہ جو آپ کو نور الایضاح میں بھی مل جائے گا، مراقب الفلاح میں بھی مل جائے گا، حاشیہ تختاوی میں مل جائے گا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں واضح طور پہ علامہ تختاوی لکھتے ہیں کہ دلائل چار طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، ایک قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، ایک ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، ایک ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ۔ یہ چار طرح کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ ان میں فرض کے لیے تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ریکوائرڈ ہے اور مطلوب ہے۔ فرض تب ہی ثابت ہوگا جب کہ وہ دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوگی۔ اب قطعی الثبوت قطعی الدلالہ کون سی دلیل ہوتی ہے؟ تو وہ کتاب اللہ کی وہ آیات بھی ہیں کہ جن میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہیں، بلکہ ان کا ایک ہی معنی ہے، وہ ایک سے زیادہ معانی کا احتمال نہیں رکھتی۔ اسی طرح وہ احادیث متواترہ اور مشہورہ جو ایک سے زیادہ معانی کا احتمال نہیں رکھتی، اور اجماع امت، یہ تین چیزیں، یہ تین دلیلیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ میں آتی ہیں، یعنی فرض ان سے ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ واجب وہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں خبر واحد بھی آ جاتی ہے، اس میں قیاس بھی آ جاتا ہے۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ دلیل مطلوب ہے، ایک جیسی دلیل مطلوب نہیں۔ تو موصوف یہاں بنیادی غلطی تو یہ کر گئے کہ فرض اور واجب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا اور دونوں کے لیے ایک ہی دلیل کا مطالبہ سامنے دیا کہ دونوں کے لیے ایک جیسی دلیل درکار ہے، حالانکہ بات بالکل ایسی نہیں، بلکہ فرض کے لیے الگ دلیل اور واجب کے لیے الگ دلیل۔ تو یہ بنیادی غلطی ہے جو انہوں نے کی۔
دوسری غلطی کہ انہوں نے کہا کہ جو اخذ احکام کے طریقے ہیں فقہ اور اصول فقہ میں، یعنی احکام نکالنے اور مستنبط کرنے کے جو طریقے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ 4 ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ ان میں صرف عبارت النص سے فرض یا واجب ثابت ہوگا، باقی جو 3 ہیں دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، ان سے فرض یا واجب ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ آپ مبادی الاصول جو اصول فقہ کی کتاب ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، آسان اصول فقہ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اصول شاشی اٹھا کے دیکھ لیں، نور الانوار اٹھا کے دیکھ لیں، حسامی اٹھا کے دیکھ لیں، توضیح طلبی اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان تمام جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں واضح طور پہ عبارت النص کے بارے میں بھی یہی لکھا کہ اس سے ثابت ہونے والا حکم وہ قطعی طور پر واجب ہوگا، اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی طور پہ واجب ہوگا، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی طور پہ واجب ہوگا۔ تو یہ تینوں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص یہ درجے میں برابر ہیں، یعنی تینوں سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ درجے میں برابر ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ان میں آپس میں تعارض ہو جائے، کوئی ایک چیز عبارت النص میں آئی اور اس کے مخالف کوئی دوسری چیز اشارت النص میں آ گئی، تو اب ترجیح عبارت النص کو ہوگی، اشارت النص کو ترجیح نہیں ہوگی۔ تو آپس میں تعارض کے وقت تو ان میں مقابلہ ہوگا کہ عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص پہ، لیکن ویسے عمومی حالات میں عبارت النص کی جو طاقت ہے وہی طاقت اشارت النص کی بھی ہے، وہی طاقت دلالت النص کی بھی ہے۔ جس طرح عبارت النص سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اشارت النص اور دلالت النص سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ٹیکنیکل جو اسپیکٹ موصوف نے ذکر کیا اس میں واضح طور پہ وہ ناکام رہے۔ اب ہم آتے ہیں معاشرتی اسپیکٹ کی طرف کہ انہوں نے جو داڑھی کے سلسلے میں ایک دین کا معاشرتی اسپیکٹ سامنے رکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دین کے 2 حصے ہیں۔ دین کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تقاضا کیا گیا، جو مطلوب ہے، جس میں اوامر بھی آتے ہیں، نواہی بھی آتے ہیں، اور دین کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کا تقاضا نہیں کیا گیا، جو مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی کر لے تو اچھے، کوئی نہ کرے تو اس پر کسی قسم کا الزام نہیں۔ اور داڑھی کو انہوں نے اس دوسرے حصے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ داڑھی پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور میں آتی ہے، یہ دین کے اس حصے میں نہیں آتی کہ جس کا تقاضا کیا گیا ہو یا جو مطلوب ہو۔ یہاں بھی لگتا یہ ہے کہ موصوف نے ان احادیث کا مطالعہ نہیں کیا جن میں داڑھی کا حکم موجود ہے، ورنہ واضح طور پہ وہاں صیغہ امر کے ساتھ داڑھی کا تقاضا کیا گیا، داڑھی کا مطالبہ کیا گیا۔ تو یہ تو دین کے اس حصے میں آتا ہے جس کا تقاضا ہے، جو مطلوب ہے، اس اعتبار سے بھی داڑھی ضروری ہے۔ تو چاہے ان کا ٹیکنیکلی اسپیکٹ ہو یا معاشرتی اسپیکٹ ہو، اس میں واضح طور پہ موصوف نے سنی سنائی باتوں پر ایک لیکچر تو ریکارڈ کر دیا، لیکن نہ تو وہاں کلپ میں کوئی حوالہ انہوں نے کوئی دیا، اور نہ ہی کوئی ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی فقہ یا اصول فقہ کی کتاب بذات خود مطالعہ کی ہو اور وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں جمہور کے موقف کی طرف کہ جمہور نے جو داڑھی کو واجب کہا وہ کس بنیاد پہ کہا۔ تو یہ سابقہ گفتگو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ میں جائیں گے کہ داڑھی کا واجب ہونا کس طرح شریعت میں ثابت ہے۔ اگر ہم بخاری اور مسلم میں وہ روایات دیکھ لیں جن میں داڑھی کا حکم ہے، تو وہ تمام کی تمام روایات صیغہ امر کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے: خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب۔ دوسری روایت ہے: خالف المشرکین
اوف اللحا و اخف الشوارب۔ تیسری روایت ہے انہک الشوارب و اعف اللحا۔ چوتھی روایت ہے جز الشوارب و ارخ اللحا خالف المجوس۔ پانچویں روایت ہے اخف الشوارب و اعف اللحا ولا تشبہوا بالیہود۔ یہ 5 میں نے روایتیں پیش کی۔ ان 5 میں جو داڑھی کے لیے الفاظ آئے ہیں وہ اوفو، وفرو، اعفو، ارخو اور آفو، یہ تمام کے تمام الفاظ آپ دیکھیں یہ صیغہ امر کے ساتھ آئے۔ اور اصول فقہ کی کتابوں میں امر اور نہی کی آپ بحث دیکھ لیں تو وہاں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ امر کی حقیقت اور امر جو اصل وضع کیا گیا وہ وجوب کے لیے کیا گیا۔ کیا مطلب کہ جہاں بھی صیغہ امر آئے گا تو وہ اصل تو وجوب کے لیے ہی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو، ایسی دلیل موجود ہو کہ جس سے اس کا وجوب کے لیے ہونا ثابت نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ اباحت کے لیے یا استحباب کے لیے یا جواز کے لیے یا ان چیزوں کے لیے آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی ایسا قرینہ سیاق و سباق میں موجود نہ ہو تو اصل جو امر کی وضع ہے وہ وجوب ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں ان داڑھی کی تمام روایتوں میں امر کا صیغہ ہے، یہ بھی اس داڑھی کے واجب ہونے کو بتا رہا ہے۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ داڑھی واجب ہے۔ دوسری چیز کہ بہت ساری روایات میں داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے کو فطرت میں شمار کیا گیا کہ یہ انسانی فطرت، مسلمان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی داڑھی مونڈتا ہے، کٹاتا ہے اور اس کے مقابلے میں مونچھیں بڑھاتا ہے یا اس طرح کا کوئی کام تو وہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے، خلاف انسانیت کام کر رہا ہے، اور وہ بھی قرآن کی اس آیت کے تحت آتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں شیطان کی ایک گفتگو نقل کی کہ شیطان نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان لوگوں کو سبق پڑھاؤں گا، ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑیں گے۔ وہ بگاڑ یہی ہے کہ اللہ نے داڑھی بڑھانے کا کہا، اب کوئی کٹا رہا ہے، مسئلہ کر رہا ہے تو یہ شکل بگاڑنے میں، یہ اس مذمت میں آئے گا۔ اور تیسری چیز انہی روایات میں کہ جہاں داڑھی کا حکم ہے وہاں ساتھ کہا گیا کہ یہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ یہود و نصارہ اور مجوس کی مشابہت سے بچ جائیں گے۔ تو داڑھی رکھنے والا وہ محض اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل ہی اس معنی میں نہیں کر رہا کہ داڑھی رکھ رہا ہے، بلکہ وہ دشمنان اسلام کی مشابہت سے بھی بچ رہا ہے، یہود و نصارہ کی، مجوس اور ہنود کی مشابہت سے بھی بچ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص داڑھی مونڈتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے اور چھوٹی کی ہوئی ہے تو وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ وہ دشمنان اسلام کی مشابہت بھی کر رہا ہے، مشابہت کے گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ تو کئی ساری چیزیں وہ داڑھی کے وجوب کو ثابت کر رہی ہیں۔ فطرت ہونا، صیغہ امر کے ساتھ داڑھی کا حکم دیا جانا، اور اسی طرح دشمنان اسلام کی مشابہت سے بچنا، اور چوتھی چیز اجماع امت، پوری امت کا اجماع ہے کہ داڑھی رکھنا یہ لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری ہے۔ امت میں آپ چاروں فقہ اٹھا کے دیکھ لیں اور علماء فقہا کو دیکھ لیں، سوائے چند افراد کے کہ جو کسی مسلک کے تحت، کسی مذہب کے تحت نہیں آتے بلکہ ان کی ذاتی آراء کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی آراء کی بنیاد پر تو داڑھی کے مسئلے پر گفتگو کی، لیکن وہ اپنے پیچھے کسی مسلک اور کسی مذہب کو وہ ڈھال نہیں بنا سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم فلاں مسلک اور مذہب کی آڑ میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا مذہب اور مسلک موجود ہی نہیں جو داڑھی کے وجود کا انکار کرتا ہو۔ تو یہ ذاتی آراء، انفرادی آراء، تفردات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کسی مذہب،
کسی مسلک کے موقف کی ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کروں جو یہاں موصوف علی وقار قادری صاحب کو بھی لگی، مودودی صاحب کو بھی لگی، اور بھی کئی سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اب مرضی ہے کوئی بڑی رکھے کوئی چھوٹی رکھے۔ جیسے موصوف بھی کہہ رہے تھے میں کون سا داڑھی کا منکر ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ ان تمام روایات میں دیکھیں یہاں محض داڑھی رکھنے کی بات نہیں کہ داڑھی رکھیں، بلکہ داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑنا، اس کو کم نہ کرنا، یہ ہے ان کا معنی۔ اوفو کا معنی بڑھانا، وفرو کا معنی اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، آفو کا معنی بھی بڑھانا، ارخو کا معنی اس کو لٹکانا۔ تو یہ تمام کے تمام الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی محض رکھنا کافی نہیں کہ بس چھوٹی چھوٹی داڑھی، بلکہ اس کو تو فقہا نے یہ کہا کہ یہ تو مغرب کی اور ان لوگوں کی عادت ہے جو خنثی ٹائپ ہوتے ہیں، ہجڑا ٹائپ ہوتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، صرف چند بال ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فلم یبہ احد، یہ فتح القدیر کے الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ وہاں فتاوی شامی میں بھی ہیں کہ ایسی داڑھی کو کسی نے مباح نہیں کہا، کسی نے جائز نہیں کہا کہ یہ داڑھی اتنی رکھنا جائز ہے، بلکہ جہاں بھی داڑھی کا حکم ہے وہاں ایک مٹھی، ایک قبضہ ہونا یہ واجب ہے، اور اس کی بھی دلیل ہے۔ اگر ہم ان الفاظ پر محض گفتگو کریں تو ان سے تو حکم یہ ملتا ہے کہ داڑھی کو کسی حال میں چھیڑے ہی نہیں، داڑھی کو چھوڑیں، لمبی ہوتی رہے جہاں تک جائے، ایک قبضہ ہو یا ایک قبضہ سے زائد ہو، یہ الفاظ تو اس کا تقاضا کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے جب صحابہ کا عمل دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ حضرات اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کا عمل یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہ ان حضرات کا عمل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا، اور یہ ان کا عمل اس حدیث کے لیے بیان ہوگا۔ جو داڑھی کے معاملے میں احادیث ہیں ان کے لیے بیان سمجھا جائے گا کہ کم از کم ایک مٹھی رکھنا یہ تو ضروری ہے، اگر کوئی اس سے کم کرتا ہے کاٹ کر یا مڈا کر تو وہ تو حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ تو ترک واجب کا مرتکب ہو رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایک مٹھی سے زائد چھوڑتا ہے رکھتا ہے تو اس کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے ان الفاظ سے، اور ایک مٹھی سے زائد کاٹنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے صحابہ کے عمل سے، لیکن ایک مٹھی سے کم رکھنا یا مونڈنا یا کاٹنا اس کا جواز کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ قطعی طور پہ علماء کے فتاوی موجود ہیں، عبارات موجود ہیں کہ داڑھی مونڈنا یا کاٹ کر ایک قبضہ اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ یہ چیز بھی بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت سارے یہ غلط فہمی کرتے ہیں یا دوسروں کو اس غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ بس جتنی مرضی ہے داڑھی رکھ لو، حالانکہ جتنی مرضی نہیں، اس کی حد ہے، اور وہ حد کم از کم ایک قبضہ اور ایک مٹھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔